جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کا جو پروگرام آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ بلوچستان کو جو مسئلے مسائل بلوچستان کے ان پہ بات ہوتی ہے۔ بلوچستان کے حالات جیسے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ دن بدن جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جیسے کل مچھ میں 4 جو تھے فتح الہندوستان کے 4 دہشت گرد جو تھے وہ ہلاک کر گئے تھے، اور ان کو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مار دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محب وطن ایک پاکستانی تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا غالباً میرے خیال میں بائی پاس کی طرف۔ تو یہ اس طرح کے حادثات مطلب دن بدن ہونا، کبھی مستنگ والا حادثہ، کبھی سراو والا حادثہ، کبھی جو یہ اسکول بس والا حادثہ تھا، کبھی ٹرین والا حادثہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ان دنوں میں کتنے حادثات ہوئے ہیں، ہم تو یقین کریں لاشیں اٹھا کے جو چاہے وہ بچوں کی ہیں چاہے وہ ہمارے جوانوں کی ہے، ہم وہ لاشیں اٹھا کے جو ہیں وہ تھک گئے ہیں۔ لیکن اب جو ہمارا ایم ہے وہ یہی ہے کہ مطلب یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنی بھی پراکسیز بلوچستان میں ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کا نام و نشان ان کو صفائے ہستی سے بالکل مٹائیں گے۔ اور ناظرین آپ سب کو بتاتے چلیں گے، جیسا آپ سب جانتے ہیں پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی بات ہوتی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہی بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں، یہی بلوچستان کی ان کی آئیڈینٹی ہے۔ اور جو ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے نہیں ہیں، اور یہ لوگ کہیں اور سے بیٹھ کے جو ہے پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ وہ نام ہوتے ہیں جو بلوچستان ان کو جانتا ہے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہمارے پروگرام میں ناظرین میڈم فرح عظیم شاہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی ہیں، ان سے بھی بات کرتے چلیں گے۔ وہ بلوچستان کی ایک ایسی فگر ہیں، کسی سیاسی فگر ہیں کہ مطلب ایک ٹائم سے ان کی خدمات بھی ہیں، وہ اپنا کام جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے وہ بڑا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی اور آپ نے ٹائم دیا۔ میڈم آج جو اگر ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، تو جیسا آپ جانتی ہیں کہ بلوچستان میں دن بدن حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح بی ایل اے کی پراکسی جو ہے اور بھارت کی پراکسی جو ہے وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہوئی ہے، طرح طرح کے حادثات جو ہے وہ رہنما ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکیزہ ہمیں مایوسی کی بات نہیں کرنی، اور ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنی یوتھ کو ہمیشہ ایکٹیو بھی رکھنا ہے اور انہیں انرجیٹک بھی رکھنا ہے۔ بلوچستان میں جہاں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان آپ دیکھیں آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ سب سے زیادہ امیر ترین صوبہ ہوگا پاکستان کا۔ اور ویسے بھی اگر ہم اپنے وسائل دیکھیں، ہم اپنا گوادر پورٹ دیکھیں، ریکوڈک کے منصوبے ہیں، سینڈک ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مالی وسائل ہیں ہمارے پاس۔ منرل ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ منرل ریسورسز رچ ہمارا پروونس ہے۔ ہیومن ریسورسز کی اگر میں بات کروں، ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر بہت زیادہ جو ہے وہ تابناک اور بہت ہی روشن فیوچر ہے بلوچستان کا، اور اسی طریقے سے پاکستان کا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس قسم کے مسہیپس جو ہوتے ہیں بلوچستان میں، وہ یقیناً جو آپ کی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ اس قسم کے جو ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بنیان المرصوص ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ اور ہم نے پوری دنیا میں ایک یہ بھی سیٹ کی ایگزامپل کہ پورے ریجن میں اور ویسے بھی دنیا میں ہم نے پیس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے بڑی دانش مندی کے ساتھ ہماری فورسز نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، اور ان کو بھی بلکہ میں اس پروگرام کے تھرو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور وہ بالکل ڈیزرو کرتے تھے کہ انہیں فیلڈ مارشل بنایا جاتا۔ تو ان کی دانش مندی سے جس طریقے سے انیشیٹوز لیے گئے پوری دنیا نے بھی مانا۔ اور پھر ہماری میڈیا آپ دیکھیں کہ ہماری میڈیا نے بہت ہی مثبت جو ہے رول پلے کیا، اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا دنیا بھر میں۔ اور پھر جو ایک نیگیٹو اور بکاؤ میڈیا بھارت کا جو چہرہ بے نقاب ہوا پوری دنیا کے سامنے، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو بلوچستان میں ہمیشہ وہی طاقتیں ایکٹیو رہتی ہیں کچھ مٹھی بھر لوگوں کے تھرو جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، جس طرح میں یہاں پر بات کروں کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور اس طریقے کے
सैकड़ों वाक़यात यहाँ पर हुए बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी, जिसमें भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व था। अब देखें, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू भारत ने एक झूठा इल्ज़ाम लगा के हमला किया पाकिस्तान पर, और फिर उसको समझ भी आ गई कि वो कोई ऐसा, मतलब इस तरह एकदम से फॉल्स फ्लैग के थ्रू और पाकिस्तान पे हमला करना और फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, तो ये कोई आसान बात नहीं थी उसके लिए। और मोदी हुकूमत भी मुझे लगता है कि अब बौखलाहट का शिकार है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बलूचिस्तान के इश्यूज से पहले मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप ये देखें कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है और फौरन ब्रेक होती है न्यूज़ भारत मीडिया। इसके साथ साथ जो भी वाक़या यहाँ पर होता है वो फौरन आपकी ब्रेक हो जाती है चंद सेकंड्स में। तो ये कैसे पता चलता है वहां की मीडिया को? इट मीन्स कि भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस तरह की दहशतगर्दी में पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहूंगी कि भारत पूरे रीजन की जो पीस है उसके लिए थ्रेट है। इस पे हमारी आलमी ताकतों को सोचना होगा और भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की हमने बात की और इंशाल्लाह आप देखना कि ये शर्मिंदा ही होंगे ये लोग, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जितने भी यहाँ पर वाक़यात करवाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें, क्या बलूचिस्तान में तरक्की का अमल रुकता है? नहीं रुकता। क्या हमारी यूथ जो है वो मायूस होती है? बिल्कुल नहीं होती। हाँ, ये है कि इस तरह के वाक़यात हम सब का जो दिल है उसको ज़रूर, ये है कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हम मासूम लाशें जो हैं यहाँ पर उठाते हैं, इनोसेंट लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। कुछ देर के लिए बिल्कुल एक वो जो गम की फ़िज़ा है वो ज़रूर होती है, लेकिन हमारी कौम, आप ये देखें, बहुत पुरुमीद, बहुत बहादुर, फिर एक बार एनर्जेटिक होके और मजीद एनर्जेटिक होके, जितनी पिछले पहले एनर्जेटिक होती है, इस तरह के वाक़यात हमें मजीद हमारी जो एक, मैं समझती हूँ कि हमारी ताकत भी बढ़ाते हैं, हमारा हौसला भी बुलंद करते हैं और हम मजीद एनर्जेटिक होके तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर है बलूचिस्तान का। लेकिन अगर हमने ये जो वाक़यात होते हैं हमारे दहशतगर्दी के, अगर हमें इन्हें नाकाम बनाना है, तो जो जज्बा आपने देखा कि 9 और 10 मई को पूरी कौम में नज़र आया, इत्तेहाद भी नज़र आया, जज्बा भी नज़र आया, यही हम चाहते हैं। यहाँ मैं ज़रूर पाकिज़ा ज़िक्र करूँगी ईमान पाकिस्तान तहरीक का, जो हमने चंद माह पहले शुरू की, क्योंकि आप देख रही थी कि एक ऐसी फ़िज़ा थी हमारे मुल्क में कि अपने अदारों से लोग बदज़न हुए थे, पाकिस्तानियत से या पाकिस्तानी परचम से, अपनी आज़ादी से लोग बदज़न हुए थे। तो हमने ये ईमान पाकिस्तान तहरीक का आगाज़ किया इस स्लोगन के साथ कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान है जो हमारी पहचान है और पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारे ये फोर्सेस जो हैं ये हमारे लाइफ लाइन है। तो बलूचिस्तान के लोग अपनी हकूक की जंग जरूर लड़ें, लेकिन दुश्मन का आलायकार ना बने, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए और वो रेड लाइन क्रॉस ना करें। हम भी, आप देखें, आप मेरा प्रोफाइल आप उठा के देखें, आप मेरा मीडिया कैंपेन उठा के देखें, हम भी हकूक की बात करते हैं। जहां पर भी ज्यादती होती है हम जरूर आवाज उठाते हैं, असेंबली के फ्लोर पे हम बात करते हैं, हम करप्शन पे बात करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए बात करते हैं। ठीक, मैडम बिल्कुल आपने एक्यूरेट बात की और बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, बट इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब देखिए, जब तक चीज़ें हम प्रॉपर्ली हाईलाइट करके नहीं बात करते तो शायद हमारे जवान या हमारी जो बच्चियां हैं वो इस चीज़ को समझती नहीं है। बलूचिस्तान की जो यूथ है और बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जिस तरह उनको डिट्रैक्ट किया गया है, उनके माइंड से जिस तरह खेला गया है, अगर उनको अभी इस तरह की कोई बात होती भी है बलूचिस्तान के हवाले से या BYC के हवाले से या उनकी लीडर के हवाले से, जो मारंग है उनके हवाले से बात होती है, तो वो इस चीज़ पे आमादा नहीं होते। इवन अगर देखा जाए कि क्वेटा के मतलब जिस तरह के हालात हैं, उनको उठा के देख ले, अला नज़र को उठा के देख लें, बशीर ज़ेब को उठा के देख लें, हरब्यार को उठा के देख लें, मारंग को उठा के देख लें, ये बाकी जितनी प्रॉक्सीज एक्टिव हुई हैं उनको उठा के देख लें, उनको अगर सीधी सी बात बताई जाए तो उसको मानते नहीं है। इसकी असल वजह क्या है? इनके माइंड के साथ जिस तरह खेला गया है, इनके माइंड को वापस जगह पे कैसे लाना होगा? देखिए, माशाल्लाह हमारी फोर्सेस जो हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो दुश्मनों के साथ तो बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहती हूँ, लड़ भी रहे हैं और उन्हें ठीक ठाक जवाब भी हम दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये भी कहूँगी कि हमें अपनी अंदर की कमज़ोरियों के साथ भी लड़ना है।
وہی بنیان المرصوص جو ہم نے دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑے ہوئے، یہی بنیان المرصوص کی طرح ہمیں کرپشن سے بھی لڑنا ہے. ہم نے لوگوں کے اندر جو مایوسی ہے ہم نے اس سے بھی لڑنا ہے. ہم سب نے متحد ہو کر صرف اور صرف اپنی جتنی بھی آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک تو ہمارے پاکستان میں آپ ضرور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ گروپس کے نام پر، ڈفرینٹ ریلیجن گروپس کے نام پر یا پولیٹیکل گروپس کے نام پر ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اب دیکھیں ہماری یوتھ، آپ کہہ رہی ہیں اب ہمیں اپنی یوتھ کو پازیٹیوٹی کی طرف انگیج کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے بھی پاکیزہ بہت ساری مشکلات اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، ہم نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، بہت ساری ناکامیاں دیکھی ہیں. کیا اب یہ ہوتا کہ ہم ہتھیار اٹھا کے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں؟ بالکل. تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. لڑائی کا راستہ، اسلحے کا راستہ، باغی ہو جانا، اس میں صرف اور صرف آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس لڑائی میں نقصان کس کا ہے؟ ہماری اپنی بلوچستان کی سرزمین کا، ہمارے بلوچستان کا. تو اس لڑائی میں کچھ نہیں رکھا، اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی طرف سے پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا، یہی آپ کو اصل کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. حکومت کو بھی، بلکہ ہم خود بھی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی پارٹی بھی اور گورنمنٹ بھی، ہمارا فل فوکس یہی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو جنریٹ کریں. دیکھیں ہماری یوتھ کو نا ڈائریکشن چاہیے، ہماری یوتھ کو سپورٹ چاہیے، انہیں اپرچونیٹیز چاہیے. اسی پر ہی ہماری حکومت کام کر رہی ہے اور یہی ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا، یہاں پر میں یہ بھی بات کروں گی کہ ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا چلتا ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی میں دیکھتی ہوں کہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جو کسی اور ملک کی ہوتی ہیں، اور اسے نام دے کے کہ بلوچستان کے کسی حصے کی یہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر لوگ لگا دیتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ ہم مسلم ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو یہ تلقین کی گئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے کسی بھی بات کو آگے پہنچا دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم تو بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آپ کے صوبے کو اور آپ کے ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پروپیگنڈا، یہ ڈیجیٹل جو ایک دہشت گردی ہے، اس سے بھی ہم نے نمٹنا ہے. اور اس میں ڈائریکٹ میں یہی کہتی ہوں کہ فتنۃ الہندوستان اور جو طاقتیں پاکستان کو یا بلوچستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی وہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہیں. اب ہماری یوتھ کو کیا چاہیے؟ ہماری یوتھ کو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اپرچونیٹیز ان کے لیے ہمیں جنریٹ کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی بالکل بنتی ہے. بہت سارے کام جو ہیں اس حوالے سے ہو بھی رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ بی ٹیپٹا کے تھرو اب ہزاروں ہمارے نوجوان ہیں، انہیں ٹریننگز دے کے، ووکیشنل ٹریننگز دے کے مختلف کنٹریز میں بھیجا جا رہا ہے. اس سے دیکھیں آپ کی ریونیو بھی جنریٹ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو کے اندر مزید کانفیڈنس ہوگا جب ایک ایکسپوجر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ریکوٹک کا منصوبہ الحمدللہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے بڑے کامیابی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کیا. اب آپ دیکھیں گے 2028 میں وہ آپریشنل ہو جائے گا، اور جب وہ آپریشنل ہو جائے گا تو انشاءاللہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی پراکسیز ہیں یا بھارت کی پراکسیز ہیں یا فتنۃ الہندوستان کے سہولت کار میں کہوں گی جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت ناکام ہوں گے جب ہماری جو نیو جنریشن ہے اسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک ہے نا، جب تک یہ قائم دائم ہے ہمارا نام ہے، اور یہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو امپورٹنس مل رہی ہے. تو ہماری اس یوتھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ لیول پہ ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں اسٹارٹ کرنا ہے، ایجوکیشن ریلیٹڈ بھی، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھنا کہ پچھلے سال بھی ہم نے گورنمنٹ نے اور ایمان پاکستان میلے کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہم نے اپنی یوتھ کو، اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں لوگ سپورٹس بہت پسند کرتے ہیں، لوگ سنگنگ اینڈ یہ جو جتنے بھی ہمارے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، جی ہاں بالکل، اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور خود بھی ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. تو اب اسی قسم کے پروگرامز جو ہیں، اب پاکستان فٹ بال لیگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایمان پاکستان میلے کا انعقاد ہم نے کیا تھا پچھلے سال. اب اگلے سال، اب دیکھیں آپ جولائی میں انشاءاللہ ہمارا وہ میلہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے جو خواتین ہیں،
جو ہوم بیسڈ اپنا بزنس کرتی ہیں ان کے سٹالز ہم نے وہاں پر لگوائے تھے, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹس تک ایکسپوجر دلوانا, یہ ہمارا مقصد تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا وہ میلہ ہوا تھا. تو اسی قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان پہ ہمیں آنا ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی پاکیزہ کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہماری جو یوتھ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مجھے سن رہی ہے, میں انہیں بار بار یہ کہوں گی کہ اسلحے کے زور پر یا اگر آپ نیگیٹیوٹی اختیار کر لیتے ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے, مزید آپ کے مسئلے بڑھیں گے. تو اسی لیے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور پازیٹیوٹی سے ہی آپ نیگیٹیوٹی کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, اپنے صوبے سے محبت کریں, اپنی سرزمین سے محبت کریں, اپنے لوگوں سے محبت کریں اور سب سے پہلے اپنے پاکستان سے محبت کریں. میڈم لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, جیسے ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی میرے خیال میں غالباً ناروے میں, اس میں مارنگ کی جو چیئر تھی وہ خالی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ بھارت سے تھے اور اسپانسرڈ ان کو کس نے کیا تھا, اسرائیلی لوگ تھے. تو مطلب یہ تو دیکھیں ایک بڑا کلیئر پیغام ہے کہ مطلب اس طرح کے کانفرنسز جا کے اٹینڈ کرنا اور بڑے فخر سے اس چیئر کی پکچر آپ ایکس پہ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹیگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیڈر ہیں تو انہوں نے مطلب اس کانفرنس میں جانا تھا بٹ یہ چیئر جو ہے وہ خالی ہے اور اس طرح کی باتیں. تو اس سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مطلب دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ سے اسمبلی میں ہوتی ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں, ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کی خواتین جو اسرائیل سے بھارت سے ٹھیک ہے فنڈڈ ہو کے بلوچستان کے نوجوانوں کا دماغ خراب کر کے اور دہشت گردی پھیلا کے ان کو ایک ٹریک دے کے, تو آیا اس طرح کی خواتین کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں بلوچستان جس طرح کا ہمارا صوبہ ہے اس میں ہر طرح کی قومیں جو ہیں وہ بستی ہیں, ان میں پٹھان بھی ہیں, بلوچ, اور یہی ہماری خوبصورتی ہے. ایگزیکٹلی ڈائیورسٹی آف آر سوسائٹی, لینگویجز آپ دیکھ لیں, کلچر دیکھ لیں, کتنی زیادہ لینگویجز ہمارے بلوچستان میں بولی جاتی ہیں. یہاں پر ایسی خواتین کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بھی اب انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو نا ایک بڑی مضبوط لابنگ کی ضرورت ہے اور بڑا میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ ابھی جس طریقے سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا بھی ہوا ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں, اور وہ جس طریقے سے بھارت ایک فتنۃ الہندوستان, ایک پیس جو ہے ریجن کا, اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, اس پہ وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان سے بھی ایک ڈیلیگیشن اسی طریقے سے جانا چاہیے جہاں یہ اس قسم کے جو سہولت کار ہیں ڈفرینٹ طاقتوں کے جو بلوچستان میں بستے ہیں اور غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں بلوچستان کو, کیونکہ آپ بھی بلوچستان ہیں, میں بھی بلوچستان کا چہرہ ہوں, تو یہ جو ایک چہرہ ہے بلوچستان کا پازیٹیو, اسے پوری دنیا میں ہمیں دکھانا ہے. اور ایسی کانفرنسز میں, بلکہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب ہمارے اسمبلی کا سیشن تھا اس میں بلکہ میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ہماری کانفرنس ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, اس پہ ہمارے بلوچستان کا ایک ڈیلیگیشن ضرور جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مختلف ملکوں سے بلوچستان کے جو لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارا بلوچستان ترقی کرے, یہاں کے لوگ خوشحال ہوں, اور جو پاکستان کے مخالف ہیں اور دوسروں کے اعلی کار بنے ہوئے, ہمارے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے, وہ ایسی کانفرنسز میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں بلوچستان کو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں جائیں اور جو ریئل فیس ہے بلوچستان کا وہ دکھائیں اور ان کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اسے بھی بے نقاب کیا جائے. تو یہ ہماری جو بلوچستان کے لوگ ہیں, ہماری یوتھ ہے, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہ آپ نے جن کو ایک سو کالڈ اپنا لیڈر مانا ہوا ہے, وہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے فنڈز پہ پل رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو بلوچستان کے دعوے دار بنتے ہیں وہ بلوچستان میں آئے نا, بلوچستان میں رہ کے ان لوگوں کے مسائل حل کریں. آپ تو عیاشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں باہر, آپ باہر کے ملکوں میں, کوئی یو کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی یورپ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو بلوچستان کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ تو آپ تو ان کی اعلی کار بن کے یہاں ہمارے معصوم لوگوں کو آپ اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں. تو یہ جو خواتین ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کے جو ہمارے بچے ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, انہیں پازیٹیوٹی کی طرف لانے کی ضرورت ہے, اور یہی جو ہماری کوششوں کا جو تسلسل ہے اس کو منقطع نہیں ہونا چاہیے, یہی کنٹینیو رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی.
ٹھیک ہے، تھینک یو میڈم، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اپنے وقت دینے کا. بڑی اچھی کلیئر باتیں جو تھیں وہ آپ نے کی، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج میڈم فرازیم شاہ جو تھیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہم سب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہر بلوچستانی کو جو بلوچستان کا ایک چہرہ ہے اس کو اتنا ہی انرجیٹک ہونا چاہیے جتنی میڈم ہے. اور ہم تو اگر دیکھیں کہ مطلب جو ہماری یوتھ ہے اور جس طرح کے مطلب وہ راہ پہ گامزن ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور وہ ریالٹی کو جانے، ریالٹی کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں کوئی بھی دہشت گرد فگر ہے، چاہے وہ لیڈر کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، جو بھی چہرہ ہے اس کو تو دیکھیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہماری افواج ہیں اور جو پاکستان کے جتنے بھی لوگ پاکستان کے لیے کام کریں، وہ تو ان کا چہرہ دیکھیں بے نقاب کر دیتے ہیں. بٹ آپ لوگوں میں بھی لازم ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں اور تھوڑا سا دھیان سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلیں. پاکستان ہمیں اللہ پاک نے بہت پیارا جو ہے وہ ملک دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں جب تک ہم چیزوں کی قدر کرتے رہیں گے تو ہمیں امپرومنٹ جو ہے وہ آتی رہے گی. جب تک ہم چیزوں کی قدر نہیں کریں گے تو obviously ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلط ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.